بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں پڑھیں گے شب قدر کے بارے میں۔ نور جادوئی رات کی سیر کو نکلتے ہیں۔ اس رات کو پانے کے لیے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اور مل جاتی ہیں تو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ چلیے فضل دوم شب قدر کے بیان میں رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی برکت اور خیر کی رات ہے۔ کلام پاک میں اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ شخص جن کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ کہ جو شخص اس ایک رات کی عبادت میں گزار دے اس نے گویا 83 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانے کو عبادت میں گزار دیا۔ اور اس زیادتی کا بھی حال معلوم نہیں کہ 1000 مہینے سے کتنے ماہ زیادہ افضل ہیں۔ اللہ جل شأنہ کا حقیقاً بہت ہی بڑا انعام اللہ جل شأنہ کا حقیقاً بہت ہی بڑا انعام ہے کہ قدردانوں کے لیے یہ ایک بے نہایت نعمت مرحمت فرمائی۔ در منصور میں عطا مرحمت فرمائی، کئی بار یہ لفظ آ چکا، مرحمت فرمائی یعنی عطا۔ در منصور میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ شب قدر حق تعالی جل شأنہ نے میری امت کو مرحمت فرمائی ہے۔ پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اس بارے میں مختلف روایات ہے کہ اس انعام کا سبب کیا ہوا۔ بعض حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمروں کو دیکھا کہ بہت بہت ہوئی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں بہت تھوڑی ہیں۔ اگر وہ نیک اعمالوں میں ان کی برابری بھی کرنا چاہے تو ناممکن ہے۔ اس سے اللہ کے لاڈلے نبی کو رنج ہوا۔ اس کی تلافی میں یہ تلافی بولے تو کل بھی یہ لفظ آیا، نقصان کی بھرپائی، رنج، غم، دکھ، پریشان، یہ سارے الفاظ آ چکے ہیں۔ میں نہیں بول رہا ہوں نا، اس کا مطلب وہ لفظ پیچھے آ چکا ہے۔ کوئی ایسا آتا ہے تو میں اپنے آپ بول پڑتا ہوں۔ خیر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لفظ ایسا جا رہا ہے جس کا معنی پتہ نہیں ہے، بتا دیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پیچھے آ گیا ہے نا وہ یاد نہیں۔ چلیے اس کی تلافی میں یہ رات مرحمت ہوئی کہ اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائیں اور ان کی عبادت میں گزار دے تو گویا 833 برس 4 ماہ بھی زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار دیا۔ عبادت میں گزار دیا۔ پڑھو۔ اس کی تلافی میں یہ رات
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ یہ بتایا جا رہا ہے ان باتوں کے ذریعے سے کہ یہ رات اس امت کو کیوں ملی، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، جسے کہتے ہیں شان نزول قرآن کی بھاشا میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے اس کی نوالہ جلالہ جل جلالہ اما نوالہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل جلالہ و جل جلالہ کا مطلب ہے کہ اس کی شان بڑی ہو اور بڑی ہو۔ اما نوالہ کا مطلب ہے اس کی رحمت عام ہو۔ اما نوالہ کا مطلب ہے اس کی رحمت عام، اس کی اللہ جل رحمت جلالہ و عما نوالہ نے اس کی تلافی کے لیے اس رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم نزول فرمایا نہیں، یہ رات دی، یہ رات اتاری۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا۔ ایک روایت حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علی انبیاء علیہم السلام کی حضرت حضرت یوشع زکریا، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع علی انبیاء علیہم السلام کی 80 برس تک کی عبادت میں مشغول رہے۔ اور پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ پل جھپک لکھ کیا رہا ہے؟ پل ہے یا پلک ہے؟ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورۃ القدر سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ اس قسم کے اختلاف روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں جب مختلف واقعات کے بعد کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ہر واقعے کی طرف نسبت ہو سکتی ہے۔ یہ اوپر باتیں آئی نا الگ الگ کہ بھئی اس وجہ سے اس وجہ سے اس وجہ سے، ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں، تو اس کا جواب ہے یہ کہ بھئی ایک ہی زمانے میں کسی کام کے ہونے سے پہلے چند واقعات ہوتے ہیں اور اس کام کے لیے وہ سارے واقعات اشارہ بن سکتے ہیں تو سب کی طرف اس کی نسبت ہو سکتی ہے۔ ہو جاتی ہے۔ ایسا کلاسوں میں کئی بار ہو جاتا ہے۔ چلیے خیر، پڑھیے، باتیں بہرحال زیادہ ہو سبب جاتی ہیں، بات نہیں ہوگی، پڑھو۔ بہرحال سبب نزول جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ اللہ جل شأنہ کا بہت ہی بڑا انعام ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عطیہ لکھ رہی ہوگی ابھی وہی کیا بات ہے، چلو۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے مسیر ہوتا ہے۔
اور اس میں یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے مسیر ہوتا ہے۔ میسر مزین، رات اور دن ہو گیا ہے۔ یہ رات بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے اور اس میں عمل بھی اسی کی توفیق سے میسر ہوتا ہے۔ یہ رات بھی اللہ یہ رات اللہ کا تحفہ ہے اور اس میں عمل اسی کی توفیق سے ملتا ہے، کیونکہ توفیق اصل چیز ہے، کیونکہ توفیق نہ ہو تو انسان کے سامنے وہ چیز رکھی ہو مگر وہ کسی کام کی اس قدر قابل رشک ہے وہ مشائق جو تہی فرماتے دستان قسمت رات شد از رہبر کامل، زبان یار منتر کی و منتر کی نمی دانم، کہ دوستی تو کر لئیے مگر دوست کی بھاشا سمجھ سے باہر ہے، سمجھے تو سمجھے کیسے، یہ فارسی ہے۔ تہی دستان قسمت را شد از رہبر کامل، میں تھوڑا سا اس کو ایک سٹائل دے دوں کتاب، مطلب ہے کہ قسمت جب پھوٹی ہو، جب قسمت ہی خراب تو کوئی کیا کچھ بھی کر نہیں، کہ خضر عذاب ہیوا تشنا مدارت سکندر را، ایک لمبی کہانی کی طرف اشارہ ہے کہ خضر علیہ السلام سکندر کو آب حیات، ایک امرت سنا ہو، امرت، اسی کو اردو میں آب حیات کہتے ہیں، ایک پانی ہے جو اگر وہ کوئی پی لے تو وہ پھر امر ہو جائے، تو اس پانی سے امرت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ پانی سامنے ہے، خضر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ سکندر کی قسمت میں نہیں تھا وہ پانی، تو وہ خضر بھی ہے، پانی بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر وہ پانی اسے میسر نہیں ہوا۔ تو ایسے ہی کہ بھائی شب قدر بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، جان بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں ملی کہ صاحب آؤ کچھ کر لیتے ہیں، آؤ کچھ آج کی رات میں عبادت کر لیتے ہیں، تو وہ رات گزر جاتی ہے۔ جیسے کہ آج تک کتنا، آج کون سا 14 15واں روزہ ہو گیا، 15واں روزہ ہو گیا، 15 روزے گزر گئے، 7 قرآن کھولے نہیں، یہ بد نصیبی نہیں ہے تو کیا ہے، چلو اتنی بڑی بات چھوڑ دیتے ہیں، 15 روزے چلے گئے، 15 تہجد نہیں پڑھ پائے پابندی سے بغیر چھوڑے، 15 روزے چلے گئے، روزانہ رات کا ایک صدقہ نہیں کر پائے، کیا پتا آج کی رات شب قدر۔ شروع میں نے کہا تھا پہلے دن کے سبق میں کہ ہر روز رات کو چاہے آپ نکالے 1 روپیہ نکال دیں، وہ 1 روپیہ دینا شب قدر میں پڑ گیا تو سوچو اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ جو اعمال روز کرتے ہیں اس سے ہٹ کر کچھ اور کر لیں، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، صرف 2 منٹ، مگر 15 راتیں گزر گئی، 15 روزے گزر گئے، رمضان کی 15 راتیں گزر گئی، جیسے پہلے تھے ویسے اب ہے۔ یہی مطلب ہے کہ تہی دستان قسمت را چیسود از رہبر کامل، پھوٹی قسمت والوں کے لیے سب برابر ہے، پھوٹی قسمت کن کی ہے؟ جنہیں توفیق نہیں ملتی، اس لیے جب وہ اذان ہوتی ہے، اذان کیا ہوتی ہے؟ اذان سنیے آپ؟ اچھا، تو پہلے جملے میں ہم اس کا جواب دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ، پھر اشہدو ان لا الہ تو اس کا جواب بھی وہی ہوگا، پھر اشہدو ان محمد رسول اللہ تو بھی وہی ہوگا،
پھر آگے ہے حی علی الصلاۃ، تو وہاں جواب بدل جاتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کے توفیق دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، جبھی ہم آ جائیں گے وہاں، وہ بلا رہا ہے کہ آؤ نماز پڑھنے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھو۔ صاحب اب وہاں جانے کی توفیق تو اللہ دے گا، تو ہم وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر اللہ سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ توفیق دے دے۔ اسلام میں جو کھیل ہے وہ توفیق کا ہے، اور توفیق اتنا خراب ہے کہ کیا بتائیں، توفیق کو توفیق ہی نہیں ہوتی، توفیق ہماری اتنی خراب ہو گئی ہے کہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ناشکرے ہیں۔ کوئی چیز میں نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ لیپ ٹاپ ہے آپ کے سامنے، کل سے آپ لوگ یوز کرنا، اور ایک ہفتے کے بعد ہم آپ سے واپس آ کے لے لیں۔ اب واپس آ کے ہم نے دیکھا تو اس کا ویب کیم غائب ہے، ویب کیم مطلب یہ کیمرہ، اور اس کی ایسیسریز ایک ایک، اور یہ بٹن اکھڑی ڈری ہے۔ تو اب بتائیے دوبارہ کبھی میرا جانا ہوگا تو آپ کے حوالے کر کے جاؤں گا، حوالے نہیں ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے ہمیں کئی موقع دیے، جب سے ہم بالغ ہیں تب سے لے کر آج تک اتنے موقع دیے ہیں، اتنے موقع دیے ہیں کہ روزانہ 5 وقت کی اذان ہو کر احساس دلایا گیا کہ بھئی کوئی ہے، جہاں جانا ہے، پھر بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، پھر بھی وہ چیز یاد نہیں آ رہی ہے کہ صاحب کچھ کرنا چاہیے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ناشکراپن نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، جس کا کھا رہے ہیں، جس تھالی میں کھا رہے ہیں اسی میں موت رہے ہیں، چت کرنا تو چھوٹی بات ہے، اب بتائیے وہ انسان دوبارہ کھانا کیسے دے دے؟ اپنے گھر تو بلانا بہت بڑی بات ہے، ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرے گا، ارے کہ یہ وہی منحوس ہے، اگر دوبارہ ہاتھ ملا لیا تو پھر گلے پڑے گا، گھر لے جانا پڑے گا، اور پھر یہ دوبارہ وہی کرم کرے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بار 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 موقع دیتے ہیں۔ سب سے بڑا ایک موقع اور بتاؤں آپ کو کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن وہ پکڑتا، ماں باپ کے سامنے کچھ ہٹ کرم کرے تو پکڑ لیں گے، سجا دیں گے، چپل آئے گی سیدھی اڑتی ہوئی، ماں باپ تو حل پیٹیں گے بھائی، اور استاد کے سامنے ٹھٹ کرم کریں گے تو دانت ہوگا پھر۔ تو ہم نے اتنی نمازیں چھوڑی، اتنے روزے چھوڑے، اتنے گناہ کیے، مگر اس نے پھر بھی نہیں پکڑا، اس انتظار میں کہ آج نہیں تو کل یہ آئی جائے، پھر بھی نہ آئے، تو پھر وہ ایک اسے بھی احساس ہے، وہ فیلنگ لیس انسان ذات نہیں ہے، اسے بھی احساس ہے، لیکن وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ، یہ زمین جس پر ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ زمین اللہ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اللہ اجازت دے اسے نگل جاؤ، ایسے نافرمان کو اوپر چلانے سے کیا فائدہ، ان کی جگہ نیچے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نافرمانی کس کی ہو رہی ہے؟ تمہاری، اور میں کیا کر رہا ہوں کہ آپ چپ ہیں، تو پھر تو بھی چپ ہو جائے۔ زمین پوچھتے کہ کیوں چپ ہے؟ کہ مجھے انتظار ہے کہ یہ صلح کر، یہ ہم سے بھاگا ہوا ہے، صلح کر کے لوٹ آئے گا، لیکن ہم پھر بھی نہ لوٹے تو کب تک انتظار ہوگا؟ پھر دے دندنا دن ایسی ایک لات دی جائے گی، چلو نکلو۔ تو توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، توفیق انہی کو ہوتی ہے جو توفیق مانگتے ہیں، جو توفیق جو چاہتے ہیں، جو اس لائق ہے کہ انہیں توفیق دی جائے، انہی کو دی جائے گی، اور پھر وہ شب قدر انہیں نصیب ہو جائے گی۔ شب قدر کوئی سی رات ہوتی ہے سال بھر کی کہہ رہا ہوں میں، صرف رمضان کی نہیں کہہ رہا، ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ زیادہ تر شب قدر رمضان کے مہینے میں آ جائے، لیکن اس کا چلنا پھرنا پورے سال میں کبھی بھی آ جائے، جنوری میں آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔
شعبان میں آ جائے، محرم میں آ جائے، لیکن زیادہ تر اس کو دیکھا گیا ہے، اللہ کے نیک بندوں نے اسے دیکھا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں میں اور اس میں بھی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری 10 دنوں میں، اس میں بھی آخری 10 دنوں میں، اور ان 10 دنوں میں بھی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، کیا راتیں ہوئی؟ 5 راتیں، زیادہ نہیں، پورا رمضان کچھ نہ کر سکے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، ایک آپشن اور ہے کہ یہ 5 راتیں، ابھی تو 5 راتیں آنے میں بہت دیر ہے، مطلب ابھی اور سونا ہے، ابھی تو 15 راتیں ہیں گزری ہیں، ابھی تو کیا بات راتیں باقی، ان 5 راتوں تک جانے میں 5-6 راتیں اور ہیں، پھر وہ 5 راتوں والے دن راتیں شروع ہو جائے گی، تو ابھی تو ہے ٹائم، جب تک ابھی آرام کریں، ان میں دیکھ لیں گے، ہم تو 21 میں ہی دیکھیں گے، 21 بتایا کیوں نہیں بتاتی، تو ہم شاید آخری 10 دن جگ لیتے ہیں، جگنا تو بڑی بات، اچھا جگتے ہیں تو پھر اس میں خرافات ہوتی ہے، کوئی موبائل، کب تک عبادت کریں گے، تھک جاتا ہے انسان، ہم گناہوں کے ڈبے، اور کون کون کے ڈبے اور کائے کائے کے ڈبے، سب پتا ہے آپ کو، بار بار ایک چیز کو کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو کب تک عبادت کر لیں گے، ظاہر سی بات ہے انسان اکتا جاتا ہے، انسان پھر وہ ٹائم پاس کرنے کے لیے یا تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو تھوڑی دیر موبائل چلا لیں، چائے پی لیتے، ارے چلو یار ہاسپٹل چلتے، کیسا گھر ہے تو ہلیا پڑیں گے، چائے بنائی تو ہاسپٹل سے چائے پی کے اب وہاں جا رہے ہیں چائے، پھر وہاں سے چائے پی کے وہاں سے آگے وہاں جا رہے ہیں، تو پھر صبح تک ڈول رہے، گئے تھے کس نیت سے کہ صاحب نماز پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں، عبادت کرتے کرتے پریشان ہو گئے ہیں، چلو اب تھوڑی سی چائے ہو جائے تاکہ وہ پھرتی سے آ جائے، دوبارہ پھر اور اچھے سے نماز پڑھے گی، شیطان لے گیا اس بہانے سے، ہاں مولویوں کا شیطان مولوی ہوتا ہے، ہاں مطلب جس کیٹیگری کا جو بندہ ہے اسے پھنسانے کے لیے اسی کیٹیگری کا شیطان، نفس تو ہے، اور پھر پیچھے پڑ کے آئے کہ اس میں سرکس شیاطین کی قید ہے، تو آپ جیسے صوفی شیطان شاید ان کی چھٹی رہتی ہو، خیر تو وہ ہم نہ باتوں میں آ جاتے ہیں کہ صاحب یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اور چلے گئے، اور اس نیت سے نیک نیت سے گئے، کس نیت سے گئے، مسلی پر سے کیوں ہٹے تھے، نیک نیت کہ صاحب چلو تھوڑی سی چائے بنا کر پی لیتے ہیں، چائے بنا لی، چائے بنانے کے بعد تھوڑا سا موبائل دیکھ لیتے ہیں، گھر میں گھر والوں کی عورتوں کی بات ہوتی ہے، یا پھر دو اکٹھے ہو گئے، پھر ایک نے تو رات کو نماز پڑھ لی، عورت مطلب طاق راتوں میں عبادت کر رہی ہے، آخری طاق راتوں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کر رہی ہے، اس نے پریشان ہو کے تھوڑی سی چائے پی لی، چائے پی کے اس نے دیکھا میں ہی اکیلی جاگ رہی یا اور بھی کوئی جاگ رہا ہے، تو اس نے دیکھا کہ سامنے والی چڑیل تو باہر ہی بیٹھی ہے، ارے پھر وہ ایران تران واہی تباہی شروع شروع نہیں شروع، تو تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم چلے یہاں سے تھے کہ توفیق جو ملتی ہے وہ انہیں ملتی ہے جو اس کے لائق ہوتے ہیں، اور لائق وہ ہوتے ہیں جن میں طلب ہوتی ہے، ہمیں طلب ہی نہیں ہے، تو کچو کر لو، جبریل آ جائے، اللہ آسمان وہ پردے ہٹا دے، جنت جہنم دکھا دے، لیکن ہم جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے، بلکہ ایک قدم پیچھے ہو جائیں گے مگر آگے نہیں آئیں گے، پھر انہیں توفیق نہیں ملی، قرآن کہتا ہے اس بات کو، یہدی الیہ من اناب، کہ وہ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو چاہتے ہیں، جن میں طلب ہوتی ہے، ہمیں طلب ہی نہیں ہے، ہمیں طلب کھائے کہ یہ صبح شہری میں کیا کھائیں گے، اور شہری کھا لی تو رات شام کو افطار میں اور رات کے کھانے میں کیا بنے گا،
یہ ہماری دنچریا اسی طریقے سے گزر جاتی ہے، پورا دن گزر جاتا ہے، پورا دن گزر جاتا ہے افطار کے چکر میں، اور افطار کے بعد سے سونے تک کا وقت گزر جاتا ہے کہ اب صبح سحری میں کیا کریں، اتنے شہریوں میں یہ چیزیں کھا لی، اب کیا کھائیں گے، مطلب وہی جانوروں والی زندگی، تو پھر انہیں توفیق انہیں وہ پچھلے سبق میں آپ پڑھ کے آئے کہ کیا پتا کیا کہہ رہا تھا، وہی تو ذہن سے اتر گیا، خیر چلیے بھائی پڑھیے. تہی دستان قسمت رات سد از رہبر کامل کی کدر از آب ہے تشنا می آرد نہیں ہے می دارد سکندر را. می آرد لکھا ہوا ہے آپ کے میں، می کے بعد آ ہے کہ دا ہے؟ اچھا، می آرد لاتے ہیں رکھ. چلیے، کس قدر قابل رس ہے وہ مشائخ جو فرماتے ہیں کہ بلوغ کے بعد سے مجھ سے شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی. بلوغ بالغ ہونے کے بعد سے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، بتائیے، جن کا کہنا یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک شب قدر ایک بھی نہیں چھٹی، بتائیے، اور یہاں ایک بھی ملی ہے کہ نہیں ملی اس کا احساس. البتہ اس رات کی تعیین میں علماء امت کے درمیان بہت ہی کچھ اختلاف ہے، مطلب وہ رات ہے کون سی اور کب ہے، کہاں ہے، کس مہینے میں ہے، اس میں کررا مسئلہ ہے. البتہ اس رات کی تعیین اس رات کی تعیین میں بولیے کے بارے میں اس رات کی تعیین، لفظ تعیین کا مطلب بارے میں، اس رات کے فکس کرنے کے بارے میں، متعین کرنے کے بارے میں، پکا کرنے کے بارے میں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب یہ رات کس رات میں فکس کرنے کے بارے میں علماء کے درمیان بہت اختلاف، تقریباً 50 کے قریب اقوال ہے یعنی باتیں، سب کا احاطہ دشوار ہے. احاطہ سب کو یہاں لکھنا دشوار ہے یعنی مشکل ہے. احاطہ باؤنڈری سے بھی کہتے ہیں، احاطہ مکان ہے، مکان کے آس پاس اور ایریا ہے تھوڑی سی، تو اسے ہم گھیر لیتے ہیں، باؤنڈری کر لیتے ہیں، اسے بھی اردو میں احاطہ. خیر، تو احاطہ کا مطلب ہوا گھیرنا، سب کو یہاں مطلب 50 کی 50 باتوں کو یہاں لکھنا مشکل ہے. البتہ مشہور اقوال کا ذکران قریب آنے والا ہے. کتب احادیث میں اس رات کی فضیلت مختلف انواع قسم مختلف قسم اور متعدد روایات سے وارد ہوئی ہے. متعدد بہت سی روایات حدیثوں میں وارد ہوئی ہے، آئی ہے، جن میں سے بعض کا ذکر آتا ہے، مگر چونکہ اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک صورت اس کے لیے نازل ہوئی ہے. کس کے لیے؟ ارے لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے قرآن میں آ جائے، چاہے گیتا میں آ جائے، کھچرو میں آ جائے، ہم تو تھے وہ اور وہی رہیں گے. چکنے گھڑے تو فرق پڑے گا، انشاءاللہ پڑے گا. اسی امید میں لگے ہوئے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، لیکن پڑے گا. کوشش کریں گے. اس رات کی فضیلت خود قرآن پاک میں بھی مذکور ہے اور مستقل ایک صورت اس کے بارے میں یعنی کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اس لیے مناسب ہے کہ اول اس سورہ شریفہ کی تفسیر لکھ دی جائے. ترجمہ حضرت اقدس حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرکزہ کی تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے اور فوائد دوسری کتب سے
اب یہاں سے کیا شروع ہو رہا ہے؟ اس صورت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جس صورت میں شب قدر کی کہ شب برات کی پریشان ہو گئے وہ ایسی آ رہی یہ اپنے آپ نہیں آتی، ان کو لایا جاتا، یہ حقیقت ہے۔ ہاں ہم اپنے آپ میں اس طرح بیٹھیں کہ صاحب مطلب سستی ہم اپنے آپ میں لائیں بیٹھنے میں، تو تھوڑی دیر میں آ جائے گی وہ بات سے۔ میں پوری رات کا جگہ انسان ہوں، صرف 1 گھنٹہ سوتا ہوں بس۔ ہمارے ہاتھ میں ہے نیند کو آنے دینا، ہمارے ہاتھ میں ہے، چاہے تو ہم اسے نیند آ رہی ہے کہ صاحب آیا میں ٹھیک ہے، 2 4 باہر گئے اور تھپڑ دے کے آ گئے اپنے آپ۔ خیر نہیں خود ہی مجھے نہیں دینے، میں نے تو جتنے دینے تھے دوپٹے کھلنے تھے کھل دیے، اب نہیں۔ بہت مارا ہے، معاف کر دینا، کہ نہیں کریں گے، اوپر جا کے پکڑ کریں پٹک پٹک۔ تو یہاں سے وہ صورت کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جس صورت میں شب قدر نے جگہ کی بدل دی، لڑائی ہو گئی ہے، ہاں، ان دونوں کی، تم دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے۔ اچھا کل سے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ، جگہ مت بدلا کر، ہاں، اور جگہ ہی بدلنی ہے تو پھر بھاری لگے گا جملہ پھر، چلو چھوڑو کچھ نہیں۔ خیال عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے، آج تک بہت مجروح کی ہے ہم نے، مطلب جب چھوٹے چھوٹے سے تھے ایک تھپڑ میں یا چاہے جیسے کہنے لگے، اب نہیں، وقت ہوتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب شب قدر کی بارے میں جو فضیلت قرآن میں ہی آئی ہے تو پہلے قرآن ہی سے ہم اس کو سمجھتے ہیں، بعد میں حدیث کا نمبر لگائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں گے، ہل گئی ہل گئی چلو آیت پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو، ایسے پڑھیں گے، قاری صاحب پڑھ کے پڑھو جیسے پڑھتے تھے تھپڑ کے ڈر سے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے، جس کا ترجمہ ہے اس آیت کا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ فائدہ یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اترا ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو لوح محفوظ کے بارے میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش، اس سے اٹھا کر نکال کے آسمان پر اوپر سے نیچے لائے تھے، تو یہ ہوا ہے اس رات، اسی کو کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو اتارا گیا۔ کیا پتہ کہاں ہے، یہ میرے دماغ میں ہے۔ خیر، فائدہ یعنی قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اسی رات میں اترا ہے، یہی ایک بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز اس میں نازل ہوئی، چہ جائے کہ اس میں اور بہت سے برکات و فضائل شامل ہو گئے۔ آگے جاتی ہے شوق کے لیے، ارشاد فرماتے ہیں، پڑھیے آگے، وما آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ کیسی شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں، پڑھیے، لیلۃ القدر من الف شہر،
کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ ثواب، اور اس زیادتی کا مطلب زیادہ کتنا اچھا ہے، کہہ رہے ہیں نا کہ 1000 مہینے سے زیادہ، تو یہ زیادہ کتنا زیادہ ہے، اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائک نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی، وہی بات جو میں تم سے ہر بار کہا کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو دیکھو دیکھو، یہ وہی ہے، یہ وہی ڈبہ ہے جس کے گوبر کو دیکھ کر تم نے گالیاں دی تھی وغیرہ وغیرہ، جس کی برائیوں کو دیکھ کر اس کی غیبت کی تھی، اس کا برا تذکرہ کیا تھا۔ پہنچ گئے نا، اس بات تک پہنچ گئے، چلو اچھے، آؤ آئیں گے کا، آؤ جی ہاں، ایک بار اور کر دو، آؤ۔ اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں، اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا آپ ایسی چیز کو پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے، خون بہاوے؟ اس کے بعد والدین نے تجھے اول دیکھا تھا کہ جب کہ تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، یہ ہماری اوقات ہے، لیکن جب حق تعالیٰ شانہ اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرما دی، حق تعالیٰ شانہ نے اس قطرے کو، اس بوند کو بہتر صورت، خوبصورت شکل عطا فرما دی، تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی۔ آج جب کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی، اطاعت ربانی یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ کی محبت میں مشغول ہے، تو ملائکہ بھی یعنی فرشتے بھی اپنے اس فقرے کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب فرشتوں نے تیری برائی کی تھی، کس کی؟ ہماری، تو اس رات میں جب وہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے عبادت میں، تو پھر وہ فرشتے نیچے آتے ہیں اپنی سوری کہنے کے لیے کہ بھائی صاحب ہم سب سوری۔ بتائیے کتنا اونچا درجہ ہو گیا اس مٹی کے پتلے انسان، خلا کے ڈبے انسان، بتائیے۔ والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں، یعنی اترتے ہیں۔ روح کے معنی میں مفسرین کے چند قول ہے، جمہور کا یہی قول ہے جو اوپر لکھا گیا کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد، یعنی روح آتی ہے، یعنی کون سی روح آتی ہے، روح یعنی کیا، اس کی تفسیر ہو رہی ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی بات زیادہ صحیح ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی افضلیت یعنی کا بہتر ہونے کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اس فرشتے کے سامنے یہ ساتوں زمین ساتوں آسمان۔ اب سوچیے اللہ کتنا بڑا، اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہو۔ جب بھی کسی بڑی چیز کا تذکرہ آوے یا اس کو سنے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ صاحب یہ اتنی بڑی چیز ہے، تو اس کو جو بنانے والا ہے، جو اس کا خالق و مالک ہے، وہ دنیا میں ہمارا یہ روز کا کام ہے کہ جب کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے آتی ہے فوراً ذہن یہ کہتا ہے اس کی چیز ہے، اس کا ہے، مطلب کوئی اچھی گاڑی آ جائے، کیونکہ ہماری جو رال ٹپکتی ہے وہ ایسی چیزوں پر ٹپکتی، ہماری رال اس پر نہیں ٹپکتی کہ فلانے ہیں، جیسے کہ پچھلے جمعہ کو انتقال ہوا تھا، نہیں سوموار کو، اور کبھی کبھی انتقال جمعے کے بھی ہو جاتا، اس وقت کبھی یہ خیال نہیں آتا کاش کہ میں اس کی جگہ ہوں۔ جمعہ کی موت
اور پھر رمضان کی ابھی 2 3 دن پہلے ایک انتقال ہوا ایک اماں کا، بتائیے رمضان نصیب ہوا، کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ، لیکن ہمارے تو اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بچا لیا، السلام علیکم موت کے فرشتے، جزاک اللہ وغیرہ کہ تم ہمارے پاس. تو ہماری جو رال ٹپکتی ہے نا وہ کیسی چیزوں پہ؟ دنیا کی چیزوں پہ رال ٹپکتی ہے کہ کاش کاش تو خیر میں کہہ کیا رہا تھا، کچو گوا میں کیا. ہاں جب دنیا میں کسی بڑی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو جیسے کہ کوئی اچھی گاڑی آ جائے، ہوئی ہوئی کیا گاڑی ہے، سبحان اللہ، ٹکٹ ٹکٹ دیکھیں گے، ٹکٹ ٹکٹ چھجوں پہ نگر نگر کے دیکھیں، اور دوپٹے میں منہ چھپا کے ایک آنکھ کھول کے پھر دیکھیں. صحیح ہے نا. کوئی بارات آ جانے دو، محرم کا ہجوم آ جانے دو، 12 ربیع الاول کا ریلا آ جانے دو، پھر دیکھو رال ٹپک رہی ہوتی، کاش ہم بھی ان کے سنگ ہوتے اور یہ ٹھمکا اور وغیرہ کر رہے ہوتے. تو جب بھی ہم کسی بڑی چیز کو دیکھیں تو فوراً ہمیں اس سے اثر نہیں لینا چاہیے، ہمیں اثر کو ختم کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اسی لیے تو وہ جو تیسرا کلمہ ہے بازار میں پڑھنے کی 80 لاکھ نیکیاں ہیں، چوتھا اور مسجد میں پڑھ کے بیٹھو تو اتنی نیکیاں نہیں. کیوں کہ آپ بازار چلے گئے، اب بازار میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ رال تو کیا آپ خود ٹپک رہے ہیں، رال تو چھوٹی چیز ہو گئی، آپ خود ٹپک رہے ہیں. مطلب آپ کی نیت خراب ہو گئی ہوتی، کاش یہ چیز ہمارے پاس ہوتی. اے ہے کیا دکان، اے ہے کیا ہے. دکانوں کو دیکھ کے انسان کے ذہن میں خیالات کا انبار انبو اور ایک سیلاب آتا، ایسا ہو جاتا ہے ارے یہ سنار کی دکان کاش ہماری ہوتی. سنار کی مطلب گزر رہے سنار کی دکان آ گئی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ یہ دکان ہماری ہو. تو ان خیالات کا مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ اس میں رکنا ہے. اگر اس میں دیکھیے اسلام کا ہم پر احسان ہے یہاں، ایسے تو ہر جگہ احسان ہی احسان ہے احسان. کہ اب انسان بازار چلا گیا، کہاں چلا گیا، اب وہ ایسی چیزوں کو دیکھ کے رال ٹپکا بیچارہ پریشان ہو. تو اس سے کہا گیا بھائی یا پڑھ لے، کیا پڑھ لیں، پہلے تو پڑھو. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب مٹی کے کھلونے ہیں. اگر اس کلیمے کو وہاں پڑھے تو اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے، یہاں بیٹھ کے پڑھے تو ایک مٹکا بھر کے لے چلو، اور بازار میں پڑھے تو 12 چھکا بھر کے، اور وہ بھی انلمیٹیڈ. ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ بازار کا جو ہے، وہ بازار کا جو ثواب ہے وہ محلے کی گلی گلیوں میں نہیں ہے. تو کیا کہہ رہے تھے ہم، تھے کہاں، وہاں جاؤ واپس. سدرۃ المنتہا قیامت کے دن میں ہاتھ پکڑ کے دکھا دوں گا کہ یہ رہا سدرۃ المنتہا. ابھی میں کیسے بتاؤں، مجھے نہیں پتا. چلیے چلیے کہاں تھے. علامہ راجی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ارے کہاں ہے بولو، ہاں کوئی آواز دیو جبریل علیہ السلام کو، پیچھے آواز دیتے ہیں، نیچے سو رہے ہیں وہ آرام کر. مجھے کیا پتا کھائیں. ہاں ہاں زمین پہ. تو انہوں نے کہا تھا، میں کروں اب ذرا سوال برا،
تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا آخری دن، مطلب ہے کہ پیغمبری کے احکامات لے کر آنے کا یہ میرا آخری دن۔ بہت اچھا سوال، علمی سوالات کوئی کرتا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنی خوشی ہوتی، لیکن ہم نہیں دیں گے آپ کو وہ خوشی، ہم نہیں دیں گے آپ کو وہ خوشی۔ وہ اللہ جانے، مجھے نہیں پتا۔ خیر، تو یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ روح سے مراد اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے برابر ہے۔ چلیے آگے پڑھیے، نہیں پڑھا جائے گا، میں پڑھوں۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس میں مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی اب تھوڑا سا دیکھ رہے تھے کہ وہ تھوڑی دیر تو اب مجھے ہمیں پڑھواتے ہیں۔ مولانا اس کو مجھ سے پڑھاتا ہے کہ میں پڑھوں تو میں پڑھ گئی، میں نے بالکل ہی مولانا تم نے زیادہ میں نے تو نام لکھا نہیں تھا کہ یہ لے لو، میں نے تو بس سرکایا تھا، کوئی بھی تم اٹھا لیتی۔ صحیح ہے، اب پڑھ آگے۔ آگیاکاری بن رہے ہیں، آگیاکاری۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو اور فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں نظر آتے ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی خاص مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے نہ انسان۔ پانچواں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد، جو امت محمدیہ علیہ السلام کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ یعنی فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہے مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔ پہلا قول کیا تھا؟ اللہ جانے کیا تھا؟ جبریل علیہ السلام آتے۔ پہلا قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے، اور اس پر اس نے سوال کر دیا کہ صاحب جبریل علیہ السلام تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موت کے وقت یوں کہہ کر گئے تھے اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ آج آپ کا آخری دن ہے تو میرا بھی آخری دن کا مطلب ہے احکام پیغمبری کو لے کر آنے کا یہ آخری دن۔ مسند بہقی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، گروہ جماعت کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر گناہ کرتے دیکھے تو الٹا سیدھا سا بات، سیدھی سے اس کے لیے کوئی دعا تھوڑی ہوگی۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق، یہ کتاب کا نام ہے، مشکات شریف کی گائیڈ بک ہے، شرح ہے۔ میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام، یہ مطلب اس رات میں کیا کیا باتیں بڑی بڑی ہوئی وہ بتائی جا رہی ہے۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں یعنی شب قدر میں ملائکہ یعنی فرشتوں کی پیدائش ہوئی اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا، یعنی ان کو جمع کرنا شروع کیا پیدا کرنے کے لیے۔ ان کی کہانی کی شروعات شب قدر سے ہوئی۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ پتہ چلا یہ رات بہت کیا بہت اہم سلام، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے یعنی فرشتوں کی طرف سے مومنین یعنی ایمان والوں پر سلام ہوتا رہتا ہے۔ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے، وضاحت ہے۔ اس بات کو کلیئر سے کہا گیا ہے، تصریح کا مطلب
یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے، حتی مطلع الفجر، یہ رات کا اندر یہ ساری برکتیں رحمتیں کب تک ہیں؟ حتی مطلع الفجر، اس سوال کا جواب اس آیت میں ہے کہ وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے، یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ پوری رات، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے، مطلب یہ برکتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے، احادیث کے ذکر کی ضرورت ہی نہیں رہتی، لیکن احادیث میں بھی اس کی فضیلت پر کثرت وارد ہوئی ہے، ان میں سے چند احادیث ذکر کی جاتی ہے۔ ختم ہو گیا قدو ہے کیا؟ اچھا کدو ہے، کدو ہے، کیا بادشاہ ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہوا آن لائن؟ اچھا، اب وہ جو فطرت ہے وہ تو بدل نہیں سکتی، اب ایک انسان ٹیڑھا ہے، وہ پیدا ہی ٹیڑھا ہوا ہے، اب وہ کوئی مہمان آ جائے، اب ہم اس سے کہیں صاحب مہمان آئے ان کی تو شرم کر لو، دیکھ سیدھے جاؤ، تو وہ کیسے ہوگا؟ میری جو فطرت ہے وہ ہے، وہ چاہے آن لائن ہو یا آف لائن ہو، جو ہے وہ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ آف لائن کچھ ہے، آن لائن کچھ ہے، تو یہ تو دوگلاپن ہے بھی شاید کہا جائے گا نا، ابھی آف لائن کچھ ہے، آن لائن کچھ ہے، یہ تو پھر دو چہرے ہو گئے نا، اور آج کل لوگوں کے دو چہرے نہیں ہوتے، اللہ بچائے۔ خیر، اس لیے شب قدر کے بیان میں چند باتیں جو اب تک پڑھی اس کا تھوڑا سا چھوٹا موٹا، وقت زیادہ ہو گیا، فقط والسلام علیکم۔ دیکھو 3:30 ہو چکے ہیں، بلکہ 3:37 ہو چکی ہے، اور ہمارا سبق شروع ہوا تھا کہ 2 نہیں، وہ سبق تھوڑی ٹائم بھی زیادہ ہو جاتا ہے، پھر آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، فقط والسلام۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ویسے عظیم الشان برکت رمضان المبارک کی نہایت بابرکت اور خیر اور دو والی اور رحمت والی رات، اس مہینے میں ایک رات ہے جو ایسی، قرآن پاک نے اسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ کے برابر اس رات کا درجہ ہے۔ ہوتے ہیں۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر بتائے نا، تو 1000 مہینے میں کتنی عمر آئے گی، کتنے سال بنیں گے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوتی ایک، اور ایسی 10 راتیں مل جائے بس، زیادہ نہ ملے، ارے ایک ملے تو بیڑا پار ہے، ایک مل جائے تو بیڑا پار ہے، پھر کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ میں دنیا کا کمینہ ترین انسان ہوں، مجھے کیا پتا شب قدر کیا ہو، شب قدر نیک لوگوں کو میسر ہوتی ہے، ہم جیسے ناہنجاروں کو نہیں میسر ہوتی۔ خیر، بے حیرت اس ایک رات کی ساری باتیں آ جائے گی، شب قدر کا پتہ کیسے چلے گا، وہ ساری تفصیل آگے آ جائے گی، تھوڑا سا صبر، تب تک شب قدر کو پڑھ کے پھر ہی کرتے ہیں، دنادن پڑھیں گے کل سے۔ یہ جو فصل دوم ہے فضائل رمضان میں، فصل دوم کو دنادن پڑھاؤں گا، 20 پڑھانے کا مطلب یہ فارملٹی نہیں ہے، سمجھ کے سمجھا کے پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ خوش نصیب، بے مثال خوش نصیب، اس ایک رات کی عبادت پوری زندگی کی کامل پوری عبادت سے افضل ہے، اس لیے اس رات کو پانے کی کوشش پوری کرنے۔ یہ رات آئی کیوں؟ نزول کا سبب، پہلا حصہ، امت محمدیہ پر اللہ کا خصوصی انعام، نبی کریم صلی اللہ علیہ، یہ آیت
یہ رات اس امت کو ملی کیوں، اس کا نزول بتا رہے ہیں، وجہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی امتوں کی طویل یعنی لمبی عمروں کے مقابلے میں اپنی امت کی مختصر عمروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہو۔ بھئی پچھلی امت کے لوگ کی عمریں لمبی لمبی ایک ایک ہزار، دو دو ہزار، تین تین ہزار سال تک جی رہے ہیں۔ ارے 300 سال میں تو بالغ ہوتے تھے، سوچو۔ ہاں اب سوچو کتنی عمریں ہوتی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبوت کا زمانہ ان کا 950 سال، 950 سال نبی بن کر رہے ہیں، جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبی بن کر رہے ہیں۔ ایسے وہ نبوت کا زمانہ ہے ان کا اتنا، ہمارے نبی کا 23 سال کا زمانہ ہے، اور باقی سال 40 سال کی عمر بنا نبوت کے گزرے، 50 60 اور 63، یہ 23 سال نبوت کے ساتھ، تو نبوت کا زمانہ کم ہے یہاں ہم دیکھیں تو، اور غیر نبوت کا زمانہ زیادہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہو سکتا ہے پچھلے نبیوں کا بھی یہی سسٹم رہا ہو کہ غیر نبوت کا زمانہ زیادہ رہا، تو نوح علیہ السلام کی عمر کتنی ہو، تو اس زمانے میں تو اس طرح کی جب عمروں کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ بھئی وہ ایسی عبادت کرتے تھے اور یہ اور وہ، ان کی اتنی عمریں تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا۔ ہم جو ہے چھوٹے سے زمانے کے ساتھ یہ ہم گھستے چلے گئے۔ پہلے لوگ لمبے تڑنگے ہوتے تھے، پوری مسجد کی چھت ہے، یہاں نیچے روڈ پہ کھڑے ہو جائے تو اس کی منڈی مسجد کی چھت سے اوپر نکلے، اتنے اونچے لوگ ہوتے تھے، اتنے لمبے لوگ ہوتے، وہ زمانے کے ساتھ گھستے چلے گئے، اور عمریں بھی لمبی ہوتی، چوڑے ہوتے تھے، چوڑے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ گھستے چلے گئے، چل چل کے گھستے چلے گئے، ایک ہنسنے کے لیے کہہ رہا، عمریں کم ہوتی چلی گئی اور بدن بھی کم ہوتے چلے گئے، اور آج ہم رہ گئے 1.5 فٹ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی عمروں اور ان کی عبادتوں کے بارے میں پتا چلا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، یار ہمیں چھوٹی سی عمر ملی ہے، کیا کریں، کتنی عبادت کر لیں گے، ان سے مقابلہ نہیں کر۔ اب اس امت کا کوئی بندہ ہو، اسے یہ 10-20 راتیں مل جائے تو پچھلی امت بھی مقابلہ تلافی اور انعام اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے یہ عظیم رات صرف اسی امت کو عطا فرمائی، اس رنج کے بدلے، اس دکھ کے بدلے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تھا۔ اور پھر بھی ہم درود نہ پڑھیں تو بتائیے ہم سے بڑا بے وفا کون، جو ہمارے لیے اتنا دکھ دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اچھی سی زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں اور یہ چیزیں مل رہی ہیں، اور ہم پھر بھی جب ان کا تذکرہ ہے درود پاک پڑھنے کی توفیق نہ ہو تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب، قسمت کا پھوٹا، کتا، کمینہ، نالائق، سور انسان کوئی نہیں۔ اس لیے جب ان کا تذکرہ ہے تب جھوم کے پڑھنا چاہیے، اور کام آئے تو اگر کسی خوش نصیب کو 10 راتیں بھی نصیب ہو جائے تو اس نے گویا 833 برس 4 ماہ سے زیادہ زمانہ کامل عبادت میں گزار، 10 راتیں مل جاتی۔ اس لیے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پوری کوشش کرو 10 کی 10 جاگنے کی، کوئی پتہ نہیں ہے کب آ جائے رات، بہت ہاں تھوڑا سا جاگ لو، مگر گناہ نہیں ہونا چاہیے اس رات۔ پوری رات نہیں جگ پا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ 10 منٹ جگ لیں، جگنے سے مراد عبادت کر لیں، 10-20 رکعت نماز پڑھ لی، ایک آدھ پارہ پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لی، سورت پڑھ لی اور دعا کر لی، سو گئی۔ اب اس کا ثواب کا مقابلہ اگر ایسی 10 راتیں آ گئی تو 833 برس 4 مہینے سے زیادہ کا زمانہ عبادت کا ملے گا، اور زیادہ کتنا زیادہ؟
اس لیے آخری 10 راتوں میں خاص طور سے، ویسے تو گناہ سے ہمیشہ بچنا، آخری 10 راتوں میں پوری رات میں چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا گناہ نہیں ہونا، پاکیزہ رات گزار لیں اور تھوڑی سی عبادت کر لیں، جتنی ہو سکے، جب تک ہو سکے کرتے رہیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر یہ 10 راتیں گزار لیں آپ، ایسے 10-20 رمضان گزر جائیں، خدا کرے ایسے ہو جائے تو پچھلی امت والے بھی جب قیامت کے دن ہم سب اکٹھے ہوں گے تو وہ پچھلی امت والے کہیں گے صاحب یہ نیک نیک سے لوگ ہم سے زیادہ ثواب کہاں سے لائے، یہ 54-58 2-3 سال کی عمریں لے کر دنیا میں گئے تھے، ان کے سامنے تو یہ 2-3 سال ہی بیٹھیں گے تو اتنا ثواب کہاں سے لائے۔ پچھلے نبیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں نبی مت بنا، ہمیں تو اس نبی، آخری نبی کی امت میں پیدا کرنا، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کچھ وشیشتائیں اس امت کی کہ ان کا کیا رولا ہوگا قیامت کے دن، خدا کے یہاں ان کا کیا درجہ ہوگا، وہ اللہ کو ان انبیاء کرام علیہ السلام کو انہوں نے دعا کی اللہ ہمیں نبی مت بنا ہوئے نبی، منہ تو ان کا خادم بنا دے، ان کا نوکر بنا دے، ان کا امتی بنا دے، تو کچھ تو بات تھی کہ ہم یہاں اور اس امت میں پیدا ہوئے ہیں تو اس کی لاج رکھنی چاہیے۔ ایک حصہ تو یہ ہو گیا نزول کا کہ یہ رات کیوں تھی۔ دوسرا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا رشک، انہیں رشک آیا تھا، کا ارادہ ہے پانی پیے گی کا، آتے ہوئے ٹفن کٹکھٹایا، اب یہ بوتل خالی کر دی، پوری بھری بھرائی رکھی تھی۔ خیر، 4 انبیاء کرام کی عبادت کا تذکرہ آیا، 4 انبیاء کرام کی عبادت کا تذکرہ آیا، حضرت ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، اسکیل علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، جنہوں نے مسلسل 80 برس تک بے داغ عبادت کی پلک جھپکنے کے برابر بھی اور کوئی کام ہی نہیں کیا، بس عبادت 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 کنٹینیو، کوئی کام نہیں۔ ارے کھانا پینا تو کھائے گا انسان، مطلب دنیا کمانا، کہ یہ کرنا، کہ پتھر پھوڑنا، کہ گاڑی بھرنا، کہ گاڑی خالی کرنا، اس طرح کے کوئی کام نہیں، صرف عبادت عبادت عبادت، کھایا پیا پھر عبادت، کھایا پیا، اچھا کھانا پینا بھی عبادت ہے اگر اس میں نیت۔ ایک لفظ یہاں یہ بات یاد آ گئی عبادت سے، پھر وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا، شاید 5 ہو جائیں گے اگر میں نے اس بات کو یاد چھیڑا۔ نہیں ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے، اور پھر وہ سبق بھی پھر لمبا زیادہ ہو جاتا، اتنا ہی ٹھیک۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، دکان کھولنا بھی عبادت بن جاتا ہے، پتھر پھوڑنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو عبادت کا مطلب صرف نماز نہیں ہے، عبادت کا مطلب ہے آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ دکاندار بے ایمانی چھوڑ دیں تو وہ بھی ثواب کا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایماندار دکاندار قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوں گے، ہاں، اس لیے کہ وہ عبادت گزار تھے اور ایسے عبادت گزار تھے، اور ہندوستان میں جو اسلام آیا، مسلمان آئے، لوگ مسلمان ہوئے کیسے؟ دکاندار آئے تھے عرب سے، پہلے تاجروں کا قافلہ آیا تھا، انہیں دیکھ کر، انہیں نیچر دیکھ کر لوگ یہاں انڈیا کے مسلمان۔ تو ہمارے ہر کام میں اللہ کے حکم کی پابندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پابندی، ہر کام میں کچھ بھی کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چر رہے ہیں، چرا رہے ہیں، کچو کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، بس اس میں اللہ کے حکم کی پابندی ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ ہو، بس وہ عبادت، وہ بھی عبادت۔ اس کو شارٹ میں کر دیا، میں نے کہا تھا کہ شام 5 بج جائیں گے تو وہ ابھی ہی کر لیا، اب کبھی یاد مت دلانا تو تم وہ بتاؤ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ فرمایا جو 1000 مہینے تک مسلسل اللہ کے راستے میں جہاد کرتا تھا. 1000 پڑھ کے آئے نا ابھی حدیث میں. تو جب وہ تذکرہ آیا تو صحابہ کی رال ٹپکی کے یہاں کاش ہم بھی ہوتے تو ہم بھی وہ ثواب. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ ہماری رال دنیا کی چیزوں پہ ٹپک مطلب انہیں رش کا ہے. تو پھر اس کے جواب میں جب یہ ہوا تو پھر صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. جبریل علیہ السلام آئے, السلام علیکم, شب قدر مل گئی ہے جو ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی. تو پھر وہ صحابہ خوشی منانے لگے. عطیہ خداوندی اور علماء امت کا عمل. عطیہ نام بھی ہوتا ہے لڑکیوں. عطیہ بولے تو تحفہ. یہ رات فقط توفیق الہی ہے. میں نے پہلے ہی کہا سبق شروع ہونے میں ہے کی آواز آئی تب ایسے لگی کہ دیوار پھٹ رہی ہے. یہ رات ہر کسی کو نہیں ملتی, چاہے جتنا پڑ جائے. اس رات کی نشانیاں ڈھونڈ لیں, اللہ سے جا کر پوچھ آئیں, لیکن ملے گی اسے جسے توفیق اسے ہوگی جو خود چاہے گا, اور چاہے گا وہ جس کا یہاں یہ دل صاف. یہاں گندگی بھری ہوئی ہے, کتنا ہی چالو کچھ نہیں ہوتا بھائی. پورا رمضان آدھا سا نکل گیا, ابھی ڈھنگ سے 7 قرآن نہیں ہو پائے. چلو 7 قرآن چھوڑو, روزانہ کے 3 پارے نہ پڑھے جا رہے, جم کے اور پیار اور محبت کے اس کے ایک ایک لفظ میں ہمیں مزہ آ رہا ہو, اس طریقے سے نہیں پڑھے. تو قرآن تو چاہے سمجھ میں آوے نہیں آوے, پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے. اور اس کے صحابہ نے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا زیادہ ثواب قرآن کے پڑھنے پر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تبھی شاید اس کا اتنا ثواب ہے نا. آپ چاہے سمجھ کر پڑھیں چاہے بنا سمجھے. نہیں, ثواب کا جو کام ہے وہ آپ چاہے سمجھ کر پڑھے چاہے بنا سمجھے پڑھے, ثواب ملے گا. ہمیں تو اس کو پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں ایک یہ فیلنگ ہونی چاہیے کہ یہ میرے رب کا کلام. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. قرآن اللہ کا کلام. اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں. اس خیال سے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پھر وہ جذبات بن جاتے. بنانا پڑتا ہے, یہ بنا بنایا کوئی پڑیا نہیں ہے کہ جمن کی دکان پہ آپ کا گلا خراب ہو رہا ہے, چلے گئے کہ صاحب ملے کا پان بنائیے, اس نے پان بنا کے دیا اور آپ نے کھایا اور وہ پڑیا دی اور وہ آپ صحیح ہو گئے. ایسا نہیں ہے, اس کے پیچھے محنت لگتی ہے. دین کو پانے کے لیے محنت لگتی ہے, جس طرح شام کو افطاری منہ میں گھسیڑنے کے لیے محنت لگتی ہے کہ نہیں لگتی. پیسے خرچ ہوتے ہیں, پھر اس کو کاٹا پیٹی, پھر اگر کوئی چولہے کا سودا ہے تو پھر روزہ بھی رکھا ہوا ہے, گرمی بھی لگ رہی ہے, گلا بھی سوکھ رہا ہے, کٹ رہا ہے, پھر بھی وہ بندہ وہ بندی وہ عورت اپنے چولہے پر بیٹھ کے وہ کھانا بنانا, یہ کیا ہے؟ محنت ہو رہی ہے. اس طریقے سے دین کے معاملے میں ہمیں لطف آئے, مزہ آئے, حلاوت کا احساس ہو, جذبات جاگے, اس کی محنت کرنی پڑے گی. ایسی کوئی پڑیا نہیں ہے کہیں پر بھی کہ وہ پڑیا وہ شارٹ کٹ آپ کو بتا دیا جائے اور آپ وہ کر لیں اور پھر آپ دھنیہ ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. تو توفیق والوں کو یہ رات ملتی ہے, تھی دستان قسمت را چسود از رہبر کامل کے خیزر آب ہے وا اسلامی دا آرت سکندر. سب کچھ ہے, آب حیات بھی ہے, خضر علیہ السلام بھی ہے, پینے والا وہ بھی ہے, لیکن اس پینے والے کی قسمت میں نہیں ہے تو نہیں ملا. رمضان کا مہینہ ہے, مبارک راتیں ہیں, اور پھر یہ دوسرا عشرہ آدھا ختم ہو گیا, آخری تیسرا عشرہ لگنے والا ہے کچھ دن میں, اور پھر اس میں پھر وہ مبارک رات ہے, لیکن اگر وہ ہماری قسمت میں نہیں ہوئی تو ملے گی کیسے؟ رات تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, رات ہے. وہ ملے گی کہ نہیں ملے گی, ملنے سے مراد ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق ملے گی کہ نہیں, اصل یہ. اس لیے کہ اس کو ہم سے پیار ہے,
یار یہ 11 مہینے محنت کر کر کے تھک گیا، اب اس کو تھوڑا سا میں ٹائم بتا دوں تاکہ یہ 11 مہینے کی محنت کے بعد جو اس کے دل میں تھوڑی سی نا امیدی میرے لیے سوال یہ ہے نا کہ بھئی 11 مہینے میں تو عبادت دعا کی قبولیت کا وقت نہیں بتایا گیا، کوئی اشارہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رمضان میں بتایا گیا کہ بھئی رات 24 گھنٹے میں ایک دعا قبول ہوتی ہے، افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، بتایا گیا نا، تو پھر ایسا کیوں؟ تو پھر میں نے کہا کہ بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہم ایمان والوں کو 11 مہینے تک دیکھا، ہماری تڑپ کو، لگن کو، ہماری محنت کو، اور پھر اس نے دیکھا کہ یار یہ اتنی زیادہ محنت کر رہے ہیں، اب تھوڑا سا انہیں موقع بھی دینا چاہیے۔ اب جیسے کوئی بچہ ہے ہم سے کہہ رہا ہے آپ کی کلاس میں شامل ہونے کے لیے کہ صاحب ہمیں بٹھا دیں، ہمیں پڑھنا ہے، یہ وہ، اب وہ کافی ٹائم ہو گیا کہتے کہتے، 1 سال بھر ہو گیا، سال بھر نہیں ہوئی تو 5-6 مہینے ہو گئے، تو ہمارے دل میں خیال کہیں نہ کہیں سے یہ اٹھے گا کہ چلو کہیں نہ کہیں کونے میں بٹھا دیں، اجازت دے دیں۔ تو وہ 11 مہینے تک ہم نے اللہ کو پکارا، اللہ 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 بلایا، دعائیں مانگی، نہیں سنی، کیا کچھ بھی ہوا، تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو تم نے 11 مہینے پیچھے جو تمہاری کمی رہ گئی، جو فائلیں تمہاری پینڈنگ میں رہ گئی، اب انہیں اپروو کرانے کا دیکھے کون کراتا۔ رمضان کی خصوصیت ہے یہ رات اللہ کا خاص عطیہ ہے اور عمل کی توفیق بھی اسی کی جانب سے ہے، اس لیے توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ارے نہیں نہیں فٹ پہ وہ منجو حسین، نہیں 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 سعید حسین کا لڑکا ہے، توفیق وہاں سے جا کے مانگ لینا، توفیق دیو۔ قابل رزق کے مشائخ جن سے بلوغ کے بعد شب قدر کی عبادت کبھی فوت نہیں ہوئی، نہیں ہوئی، پر کیا ہے نا کچھ اللہ والے لوگ ایسے ہیں کہ بالغ ہونے سے لے کر زمین دنیا سے جانے تک ایک بھی شب قدر غائب نہیں رہی، تو کیا پتا 50 60 70 80 شب قدر مل گئی ہو، 50 تو ملی ہی ملی، 50 60 تو ملی، اب اندازہ لگا کتنی ہو گئی۔ وہ پچھلی امت والے جب ان کے ثوابوں کو دیکھیں تو وہ اپنے نبیوں کے، یہ کہیں پڑھا ہوا نہیں، ایک میں اپنے ذہن سے بتا رہا ہوں کہ وہ اپنے نبیوں کو پوچھیں گے صاحب یہ ہماری امت میں تو تھے نہیں، ان کا ثواب اتنا زیادہ کہاں سے ہے، یہ کہاں سے آئے اتنا ثواب، رزق ہوگا ان کو۔ اس لیے اس رات کی عبادت کی توفیق اللہ سے پھر آگے ہے قرآن کریم کی جو تفسیر ہم نے لاسٹ میں پڑھی، بس اتنا ہی کافی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ فقط والسلام